بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. انسان جو بھی نیکیاں کر رہا ہے ان کو برابر کرتا رہے اور ان کی حفاظت کرتا رہے، کہ جس طرح سے اگر ایک انسان ہے، اگر 2 دن کمایا 10 دن بیٹھ کے کھائے گا تو کیا ہوگا؟ سارے کے سارے پیسے ختم ہو جائیں گے، پھر بھیک مانگنی پڑے. تو روزانہ آدمی کو کمانا پڑتا ہے. اسی طرح سے جو نیکیاں ہیں، اگر انسان 2 دن کیا 10 دن چھوڑ دیا تو وہ جو 10 دن کی برائی ہے وہ پیچھے کی 10 دن کی نیکیوں کو نگل جائے گی، کھا جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کیا کہ ان کا دل اللہ کی یاد سے جھک جائے، ڈر جائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات اتاری ہے، جو قرآن اتارا، اس کے سامنے جھک جائے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور جب ایک لمبا زمانہ ان پر گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر گنہگار اور نافرمان. تو اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو تم سے پہلے گزر گئے، کہ ان پر اللہ کی بات، رسول کی بات بالکل اثر نہیں کرتی. سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کہ ان کے دل سخت ہو گئے، جیسے پتھر سخت ہو جاتے ہیں. تو اب ان پتھروں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور کسی کام کے لائق نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبیوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ان کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کو مانا ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور رحمت اور شفقت پیدا کی، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لیا. رہبانیت کا مطلب کیا؟ کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے پہاڑوں میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ما کتبناها علیہم، یہ جو رہبانیت تھی یہ ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی کہ تم بیوی بچوں کو چھوڑ کے جنگل میں چلے جاؤ، پہاڑ پہ چلے جاؤ. نہیں، الا ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے تو صرف ان پر یہ فرض کیا تھا کہ تم اللہ کو خوش کرو، بس جان اور مال دونوں دے کر کے اللہ کو خوش کرو. فما رعوها حق رعایتها، لیکن جو رہبانیت انہوں نے ایجاد کی تھی اس کا بھی وہ حق ادا نہ کر سکے. دنیا سے الگ ہوئے لیکن دنیا ان کے دل میں بھر گئی، اور سارے دنیا کے کام انہوں نے کیے جو دنیا دار کرتے تھے. بہت کم لوگوں نے اس کا حق ادا کیا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو. موت تو بہرحال آئے گی، لیکن وہ آئے گی تو عبادت کا جو موقع تمہارے ہاتھ میں ہے، جو چانس ہے، وہ تمہارے ہاتھ سے چھین لیا جائے گا. اس سے پہلے تک جتنی عبادت کر سکتے ہو، جتنی
اللہ رب العزت کی خوشی کے کام کر سکتے ہو کر لو، موت کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کی اور بھلائیوں کی توفیق